قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے والے احباب یا قرآن مجید کو جو سمجھ کر پڑھتے ہیں احباب، وہ جب بھی قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی شفقت پر عش عش کر اٹھتے ہیں۔ اللہ اتنا بڑا مہربان، اللہ اتنا بڑا شفیق، اللہ اتنا بڑا رحیم اور کریم کہ قرآن مجید کی کوئی صورت ایسی نہیں ہے جس میں اللہ نے بندوں پر شفقت کرتے ہوئے انہیں سمجھانے کی کوشش نہ کی۔ بار بار سمجھاتا، بار بار سمجھایا، بار بار سمجھایا۔ عبرتیں، مثالیں، کہاوتیں، پرانی امتوں کے واقعات قرآن مجید بھرا ہوا۔ ان میں سے آج جو سورہ تلاوت ہوئی ہے یہ سورہ حجر، اس کی 5 آیتیں ہم نے تلاوت کی ہیں۔ حجر ایک علاقے کا نام ہے۔ مدینہ منورہ سے شام کی طرف جائیں تو تبوک سے پہلے قوم سمود کی بستیاں آتی ہیں اور حجر اس علاقے کو کہا جاتا ہے۔ یہ قوم بڑی متمدن، ترقی یافتہ قوموں میں سے کہلاتی تھی۔ ہم بڑے ماہرین ہیں علم میں، دانش میں، طاقت میں اور ہنر میں، ہم دنیا سے بہت آگے ہیں، یہ ان کا زعم اور گمان تھا۔ تقریباً مفسرین نے لکھا ہے کہ 1700 شہر یا بستیاں ان کی آباد تھیں۔ 1700، آج ہمارے پاکستان میں 1700 شہر نہیں، کتنا بڑا علاقہ ہوگا۔ 1700 بستیاں تھیں اور ہر ایک آدمی ان میں سے اپنی دنیا میں مگن تھا۔ انبیاء آ رہے ہیں، سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے کوئی انہیں سروکار نہیں تھا، اپنے کام سے کام بس۔ اب میری زمینداری ہے تو میں نے زمینداری سنبھالنی، میری دکانداری ہے تو میں نے دکانداری سنبھالنی، میری تجارت ہے تو بس تجارت ہی کرنی، باقی کسی کام کی طرف کان نہیں دینا۔ جیسے ہم آج کے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، ہر کسی کو اپنے پیٹ کی، اپنے گھر کی، اپنے بچوں کی لگے گی۔ کوئی بھوک مرتا ہے، محلے والا مر جائے، کوئی بیمار پڑا ہوا تڑپ رہا ہے، میرے گھر میں گاڑی کھڑی ہوئی ہے تو میں اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اپنے اپنے خیالات۔ آگے آیت آ رہی ہے، ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل۔ اتنی امیدیں، اتنے پروگرام بنائے ہوئے ہیں کہ وہ پورے ہی نہیں ہو رہے۔ آخرت سے غفلت لانے والی چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ نے خود فرمایا کہ انسان کو لمبی امیدیں قیامت سے اور آخرت سے غافل کرنے والی۔ بڑے پروگرام بنے ہوئے ہیں، اب کہاں آخرت کی طرف توجہ؟ آخرت کا مطلب اپنی موت سے آخرت شروع ہو گئی، پتہ بھی ہے کہ میں نے مرنا ہے لیکن اس کی طرف توجہ نہیں، اتنی لمبی امیدیں۔ تو یہ لوگ اسی طرح اپنی زندگیاں گزارتے تھے کہ انبیاء کرام سے انہیں کوئی سروکار نہیں تھی۔ انبیاء آتے اور انہیں سمجھاتے کہ بھائی دیکھو، اس طرح تجارت حرام ہے، اس طرح تمہاری شادی بیاہ حرام ہے، اس طرح تمہارا اٹھنا بیٹھنا ناجائز ہے، اس طرح تمہارے طریقے طور رسمیں رواج یہ غلط ہیں۔ لیکن کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے علاقے کو اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لیا اور جو کچھ تھا وہ سب جل کر خاک ہو چکا۔ قومیں بھی، بڑے بڑے قداور، بڑے بڑے پہلوان ملیا میٹ ہو گئے، کوئی نہیں بچا ان میں سے۔ اللہ نے حوالہ دیا کہ دیکھو، ان کا تذکرہ آگے آئے گا تفصیل کے ساتھ۔ کئی نبی آئے ان کے پاس، ایک دو نہیں،
کئی انبیاء کرام، لیکن انہوں نے کان نہیں دھرا ان کی باتوں پر۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوئے، تو اللہ نے اس امت کو بھی یہی سمجھایا۔ اصل قرآن تو ہمیں سمجھنے کے لیے آیا نا، تو اس میں سب سے پہلی آیت جو ہے وہ تو قرآن کی حقانیت کے بارے میں ہے۔ آگے تذکرے کچھ اور ہیں۔ 13واں پارہ پہلی آیت پہ ختم ہو رہا ہے۔ میں ہو سکتا ہے کہ 5 آیتیں پوری نہ بھی بیان کروں، لیکن پہلی آیت تو سن لیجئے۔ الف لام را، یہ قرآن مجید کے خصوصی الفاظ ہیں کچھ، جنہیں امت نہیں سمجھتی۔ انبیاء کرام تو سمجھے، جس پیغمبر پر یہ قرآن پاک اترا ان کو تو پتہ تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، لیکن باقیوں کو پتہ نہیں۔ تخمینے ہیں، اندازے ہیں کہ یہاں الف لام میم ہے تو یہاں الف لام را ہے، یہاں کاف ہا یا عین صاد ہے، کہیں حامیم ہے، کہیں یاسین ہے، تو ان کے مطلب ہیں اندازے سے۔ ان کی کھوج اور کھوجنا کرنے کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا، اللہ ہی جانتا ہے اور اللہ کے نبی کو ہی علم ہے، باقیوں کا جاننا ضروری نہیں ہے۔ تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیتیں ہیں، وقرآن مبین، اور قرآن کی آیتیں ہیں جو وضاحت کرنے والا قرآن ہے۔ اگلی آیت 4 پارے کی ہے، صرف اس ایک آیت کا ترجمہ کر لیتا ہوں۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کہ کئی بار خواہش کریں گے کافر کہ کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ کئی موقع ایسے آئیں گے کہ جس میں کافر یہ حسرت کرے گا کہ کاش کہ میں مسلمان ہوتا، اللہ کے حکموں کو ماننے والا ہوتا۔ اب پہلی آیت میں اللہ نے قرآن مجید کی اہمیت کو بیان کیا۔ قرآن مجید کی اہمیت کہ یہ کتاب کی آیتیں ہیں، یعنی قرآن، کتاب سے مراد ہے قرآن۔ یہاں ترجمے میں تو اور کا لفظ بیچ میں ہے، لیکن یہ اور جو عربی کا ہے نا، اس کے بھی کئی معنی ہوتے ہیں، ہر جگہ پر ایک مطلب نہیں ہوتا، کہیں اس کا معنی یعنی بھی ہوتا ہے۔ یہ آیتیں ہیں کتاب کی، یعنی قرآن کی، جو وضاحت کرنے والا۔ کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو مبین کہا ہے، وضاحت کرنے والا کہا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی قرآن مجید تو آسان ہے، تو ہم قرآن مجید سے خود سمجھ نہیں سکتے، ہم خود پڑھیں، اس کا ترجمہ کریں اور پھر ہم اس پر خود عمل کریں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کہ عام آدمی کی بات کو بھی انسان نہیں سمجھتا۔ آئین پاکستان اور دستور پاکستان اردو یا انگریزی میں لکھا ہوا ہے، لیکن آپ دیکھیں کئی دفعہ جج آپس میں لڑ جاتے ہیں، وہ کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے، دوسرا جج کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے، وہ کہتا ہے آئین کی شق فلانی یہ کہہ رہی ہے، وہ کہتا ہے نہیں آئین کی شق فلانی کہہ رہی ہے۔ ججوں کا آپس میں اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ جبکہ ان کی زبان تو آسان ہے اور وہ انسان کا بنایا ہوا دستور ہے۔ انسان کے کلام کو انسان نہیں سمجھ سکتا، تو اللہ کے کلام کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ ہاں البتہ قرآن مجید میں یہ خصوصیت ضرور ہے کہ اس نے اپنا اٹل ہونا اور اللہ کا کلام ہونا ایسا ثابت کیا ہے کہ اس کو ہر کوئی دیکھ کر مجبور ہو کر مسلمان ہو جائے۔ 1400 سال، 1445 سال گزر چکے ہیں، محفوظ ہے۔ جس انداز میں 1400 سال پہلے لکھا جاتا تھا آج بھی اسی طرح لکھا جاتا ہے۔ زبانیں تبدیل ہو گئیں۔ 1400 سال پہلے جو زبان گبول بولتے تھے آج وہ گبول بولتے ہیں۔ 1400 سال پہلے جو سندھی بولی جاتی تھی آج وہ ہمارے سامنے، ہم شاہ لطیف کا رسالہ سندھی میں لکھا ہوا اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کا یہ 200-250 سال 400 سال پہلے کا رسالہ ہے سندھی میں، سمجھ کے دکھائے مجھے کوئی کیا لکھا ہوا ہے۔ وہ سندھی نہیں سمجھ پاتے ہیں، آج والی سندھی کچھ اور ہے، تو زبانیں تبدیل ہو جاتی ہیں، لیکن یہ اسی طرح موجود۔ تو قرآن مبین کہا گیا، واضح کرنے والا، وضاحت کرنے والا۔ قرآن کی بعض آیتیں بعض کی تفسیر کرتی ہیں، اگر نہیں ملتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں تفسیر موجود ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں میں بھی نہ ملے تو قرآن مجید خود کہتا ہے لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ،
کہ کچھ لوگ اللہ نے ایسے باصلاحیت بھی پیدا کیے جو استنباط کر کے، اجتہاد کر کے قرآن مجید کے معنی اور مفہوم کو سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا، مثال نماز کا ذکر قرآن پاک میں ایسے تو نہیں لکھا ہونا جیسے ہم پڑھتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کا حکم ہے، کیسے پڑھیں، کتنی رکعتیں پڑھیں، یہ تو قرآن نہیں بتائے گا، یہ حدیث بتائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے کیا اسی طرح وہ قرآن کی تفسیر ہے، تو وہ قرآن ہی ہے۔ یہودی کیا کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بنائی ہوئی کتاب ہے اس کی، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اس کی اپنی بنائی ہوئی ہے، اس کے بعد پتہ نہیں کیا جادو ہے، اس کے بعد پتہ نہیں کس نے اس کو سکھا دیا۔ بلکہ کہتے تو یہودی یہ تھے کہ ہمارے بحیرہ راہب نے محمد کو قرآن سکھایا، یہ تمہارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہودی کسی عالم کا شاگرد ہے، وہ یہ کہتے ہیں، اس سے سیکھ کر آیا، اس کے اپنا کوئی کمال نہیں۔ لیکن یہاں پتہ لگتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام۔ اور دوسری آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ، ایک ایسا موقع آتا ہے کہ جس میں وہ اپنے مسلمان ہونے اور فرما بردار ہونے کی خواہش کریں گے۔ اب انسان کے موت کے وقت سے ہی یہ مراحل شروع ہو جاتے ہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ اسرائیل علیہ السلام جو موت کا فرشتہ ہے نا، وہ 18 فرشتوں کے ساتھ انسان کے پاس آتا ہے، اکیلا نہیں آتا، 18 فرشتے اس کے پیچھے ہوتے ہیں، آگے خود آ کے سرہانے بیٹھتا ہے اور انسان کی روح کو آواز دیتا ہے باہر آ جا، اور وہ روح اس کے ساتھ مانوس ہے، اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ روحیں مانوس ہیں۔ وہ جیسے ہی بلاتا نا، جیسے بچہ آپ کی گود میں کسی کا، اس کا باپ آئے تو بچے کو جیسے ہی بلائے گا بچہ فوراً باپ کی طرف چلا جائے گا۔ آپ اس کو کتنی ٹافیاں جیب سے نکال کر دیں نہیں لے گا، چلا جائے گا باپ کے پاس یا ماں کے پاس۔ اس طرح روحیں مانوس ہیں اسرائیل علیہ السلام، وہ روح اس کے اشارے سے ہی روانہ ہو جاتی ہے۔ اس وقت جب فرشتے دیکھتا ہے نا انسان، ہم نہیں دیکھتے، کیونکہ فرشتے جو ہے نا وہ عناصر اربع کی بھاپ سے پیدا ہوئے۔ جیسے آپ پانی کو ابالتے ہیں، اس کی بھاپ نکلتے، بھاپ نظر نہیں آتی، بھاپ اڑ جاتی ہے ہوا۔ تو زمین، مٹی، پانی، ہوا، آگ، ان کی ایک بھاپ سے فرشتے پیدا ہوئے، تو وہ ہمیں نہیں دکھتے، ہم انہیں دیکھتے ہیں۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ دیکھیں، آپ بادام کو پانی میں ڈبوئیں گے تو ڈوب جائے گا، لیکن بادام کا تیل نکال کر پانی میں ڈالیں تو اوپر رہے گا یا نیچے جائے گا؟ بادام کا تیل پانی کے اوپر رہ جائے گا، حالانکہ بادام خود پانی کے اندر ڈوب رہا ہے، اس کا تیل ہلکا ہو گیا، اوپر رہتا ہے پانی، حالانکہ پانی ہلکا ہے تیل سے، لیکن تیل اوپر رہے گا، پانی نیچے رہے گا۔ تو یہ بھاپ سے پیدا ہوئے ہیں فرشتے، اس لیے ہمیں نظر نہیں آتا، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، لیکن موت کے وقت پھر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت کافر کہے گا، نہ ماننے والا کہے گا کہ کاش میں مسلمان ہوتا، لیکن اس وقت حالت نزع کا ایمان قبول نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ ابھی انسان سوچتا ہے نا، اللہ نے مجھے ٹائم دیا، ابھی بہت ٹائم ہے، میں توبہ کر لوں گا، لیکن اچانک جب موت کا موقع آ گیا نا، تو پھر یہ حسرتیں ساری کی ساری دل میں رہیں گی اور ایمان لانے کا موقع نہیں ملے گا۔ اسی طرح قبر میں جب پہنچتا ہے اس وقت بھی حسرتیں ہوتی، جب قبر سے اٹھے گا حساب کتاب سے پہلے بھی حسرت ہوگی، جب پل صراط پر گزرے گا تو بھی حسرت ہوگی، جہنم میں چلا گیا تو بھی حسرتیں کرتا رہے، حسرتیں ہی حسرتیں، ہر جگہ پر اس کو یہ افسوس ہوگا کہ کاش میں مان لیتا تو آج میں ماننے والوں کے ساتھ ہوتا اور اللہ کی نعمتوں میں ہوتا۔ اس کے بعد والی آیت میں نے تلاوت تو کی ہیں، لیکن وقت زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ اگلی مجلس میں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ تعلق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا پتہ قرآن مجید پڑھنے سے لگتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں کا پتہ ہمیں قرآن مجید سے لگتا ہے۔ تو اس سے تعلق جوڑے رکھیں گے تو ہم میں قدر شناسی اور فرض شناسی کا احساس ہوگا، اور اس سے دور
تو دنیا کی جتنی چیزیں وہ سب اللہ سے غافل کرنے والی ہیں. جتنا پھنستے جاؤ گے یہ دلدل ہے دنیا، جتنا پھنستا جائے گا انسان اندر چلا جائے گا.